پہلی قسم کی آیت: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی؟ وہ اپنے مقدمے طاغوت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ ان کو نہ مانے، اور شیطان کو بہکا کر بہت گہری گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ وہ آپ سے پہلو طئی کرتے ہیں، پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ وہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں، پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوائے اس کے کہ کوئی بلائی نکل آئے اور باہم موافقت ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے تغافل کر جایا کیجیے اور ان کو نصیحت فرماتے رہیے، اور ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجیے۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم الہی ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھتے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائے، پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائے اور پورا تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے مدعین ایمان کے جو کہ حقیقت میں منافق ہے چند صفتیں بیان کی ہے۔ پہلے یہ کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، جو آیت گزری وہ آیت سورۃ النساء آیت نمبر 60 تا 65۔ اللہ تعالیٰ نے مدعین ایمان کی جو حقیقت میں منافق ہے چند صفتیں بیان کی ہے۔ پہلے یہ کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کرائے، اور طاغوتی فیصلہ ہر وہ فیصلہ ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ یہی اس ذات کے حکم کے ساتھ طغیان اور سرکشی ہے جس کو اختیار فیصلہ ہے اور جس کی طرف تمام معاملات لوٹیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو اسی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہے اللہ رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ دوسری ہے کہ ان کے اپنے کرتوت سے کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، ان کی کرتوت کا کھل جانا بھی ان کے لیے ایک مصیبت ہے، تو قسمیں کھانے لگتے ہیں کہ انہوں نے اچھائی اور بھلائی ہی چاہی تھی۔ جیسے آج کچھ لوگ احکام اسلام کو چھوڑتے اور مخالف اسلام قوانین کو یہ کہہ کر اپناتے ہیں کہ یہی بھلائی اور زمانے کے حالات کے موافق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صفات کے حامل ایمان کے دعویٰ داروں کو خبردار کیا ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے اور جو کچھ وہ اپنے قول کے خلاف چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ انہیں سمجھائے اور ان سے ان کے بارے میں کارگر بات کہے۔ پھر بیان فرمایا ہے کہ رسولوں کے بھیجنے میں حکمت یہ ہے کہ انہی کے اتباع اور انہی کی اطاعت کی جائے، ان کے علاوہ کسی آدمی کی نہیں، چاہے اس کی عقل و فکر کتنی ہی بلند اور
اس کی معلومات کتنی ہی وسیع ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ربوبیت کی قسم کھائی ہے جو اس کے رسول کے تئیں ایک خاص قسم کی ربوبیت ہے اور جس میں آپ کی رسالت کی سچائی کی طرف اشارہ ہے۔ اس ربوبیت کی پختہ قسم کھائی گئی ہے کہ ایمان تین باتوں کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اول، ہر نزاع کا فیصلہ اللہ کے رسول کے یہاں ہو، یعنی اختلاف۔ دوم، دل اس فیصلے کو بخوشی قبول کرے اور اس سے طبیعت میں کوئی تنگی و ہچکچاہٹ نہ ہو۔ سوم، رسول جو فیصلہ فرما دے اس کو کسی سستی اور بے رخی کے بغیر قبول کر کے نافذ کیا جائے اور سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ دوسری قسم کی آیت، اور جو شخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے سو ایسے لوگ کافر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 43۔ اور فرمایا، اور جو شخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے سو ایسے لوگ ظالم ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور فرمایا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے موافق فیصلہ نہ کرے سو ایسے لوگ فاسق ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 47۔ کیا یہ تینوں صفتیں ایک ہی موصوف کی ہے؟ اس معنی میں کہ جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر، ظالم اور فاسق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ظلم اور فسق دونوں صفتیں بیان کی ہے۔ فرمایا، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ اور فرمایا، بے شک جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور مر گئے وہی فاسق ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 84۔ لہذا کافر، ظالم اور فاسق ہے، یا یہ کہ یہ اوصاف اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر ابھارنے والے جذبے کے لحاظ سے دو موصوف کے ہوں۔ میرے نزدیک یہی زیادہ صحیح ہے، واللہ اعلم۔ ہم کہتے ہیں جو شخص قوانین الہی کو بے قدر یا حقیر سمجھ کر یا یہ اعتقاد رکھ کر کے دوسرے قوانین مخلوق کے حق میں زیادہ اصلاح کار، نفع بخش یا قوانین الہی جیسے ہی ہے ان کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر اور ملت سے خارج ہے۔ انہی میں ان لوگوں کا بھی شمار ہے جو لوگوں کے لیے ایسے قوانین وضع کرتے ہیں جو شریعت اسلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انہی کے وضع کردہ قوانین کو اختیار کریں۔ انہوں نے یہ مخالف اسلام قوانین اس اعتقاد کے ساتھ ہی تو بنائے ہیں کہ یہ مخلوق کے لیے زیادہ اصلاح کار اور زیادہ سودمند ہے، کیونکہ یہ بالکل کھلی ہوئی، معقول اور فطری بات ہے کہ انسان ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ یہی سمجھ کر اپناتا ہے کہ دوسرا پہلے سے افضل ہے۔ جو قوانین الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری بھی نہیں کرتا، انہیں حقیر نہیں سمجھتا اور نہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ دوسرا قانون مخلوق کے لیے حکم الہی سے زیادہ اصلاح کار یا حکم الہی جیسا ہی ہے، بلکہ وہ قوانین الہی کے علاوہ کسی متبادل قانون کے مطابق فیصلہ صاحب معاملہ کے خوف یا رشوت وغیرہ دنیاوی فائدہ کی غرض سے کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ اس کے فسق کے درجات فیصلہ اور وسائل فیصلہ کے پیش نظر مختلف ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے احبار و رہبان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، فرمایا ہے کہ وہ دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ جنہیں علم تھا کہ احبار اور رہبان نے اللہ کے دین کو بدل دیا ہے، پھر وہ تبدیلی کے باوجود ان کی اتباع کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ حرام حلال ہو گیا اور حلال حرام ہو گیا ہے۔ وہ اپنے سرداروں کی اتباع میں ایسا کرتے تھے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے رسولوں کے دین کی مخالفت کی ہے، پس یہ کفر ہے اور اس کو اللہ اور رسول نے شرک قرار دیا ہے۔
دوسرے وہ جن کا اعتقاد و ایمان حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے کے سلسلے میں راست تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں احبار و رہبان کی اطاعت کرتے تھے، جیسے کہ مسلمان نافرمانیاں کرتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ نافرمانیاں ہیں، ایسے لوگ گنہگار ہیں۔ وہ مسائل جو عام تشریح سمجھے جاتے ہیں اور وہ متعین مسئلہ جس میں قاضی بغیر قانون الہی کے فیصلہ کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ وہ مسائل جو عام تشریح ہیں ان پر مذکورہ تقسیم لاگو نہیں ہوتی، بلکہ وہ خالص پہلی قسم سے ہیں، کیونکہ قانون ساز جس نے مخالف اسلام قانون بنایا ہے اس اعتقاد کے تحت بنایا ہے کہ وہ بندوں کے حق میں اسلام سے زیادہ اصلاح کرے گا اور اس سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ یہ مسئلہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حکم سے ہٹ کر فیصلہ کرنے کا مسئلہ ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے جس کے ذریعے آج کے حکام آزمائش میں مبتلا ہیں، لہذا انسان پر واجب ہے کہ وہ ان کے پاس کسی ایسے معاملہ کا مقدمہ پیش کرنے میں جلد بازی نہ کرے جس کا انہیں حق نہ ہو، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، کیونکہ مسئلہ پرخطر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ان کے حکام کی اصلاح فرمائے، ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حکام سے یہ مسئلہ بیان کر دے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے اور صحیح راستہ واضح ہو جائے، پھر جسے ہلاک ہونا ہے دلیل جان کر ہلاک ہو، جسے زندہ رہنا ہے دلیل جان کر زندہ رہے۔ اس کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہرگز اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے اور نہ کسی سے ڈرے، عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ یعنی قانون الہی کے مطابق فیصلہ اور طاغوت کے انکار پر وجوب کی دلیل۔ دین کے دلائل واضح اور روشن ہو جانے کے بعد دین پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد فرمایا ہے ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ جب ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ واضح ہو گئی ہیں تو ہر شخص چھان بین کی زحمت سے بچ گیا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ شے کا کمال یہ ہے کہ ثوابت کے وجود سے پہلے رکاوٹیں ہٹا دی جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی صفائی آرائش سے پہلے، یعنی اس کو مکمل طور پر گرفت میں لے لیا۔ پائیدار حل کا اسلام ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدس تمسکا فرمایا ہے، تمسکا نہیں، کیونکہ پہلے کا معنی دوسرے سے قوی ہے۔ متن اور حدیث میں ہے، حکم کا سرا اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہن کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ شرح: مؤلف رحمہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث سے اس بات پر استدلال کریں کہ ہر چیز کا ایک سرا ہوتا ہے، چنانچہ اس حکم کا سرا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اسلام ہے، کیونکہ وہ حکم نماز کے بغیر قائم نہیں ہو سکے گا، اس لیے راجح قول یہی ہے کہ تارک نماز کافر ہے، اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ اس حکم کی بلند ترین اور کامل ترین چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ انسان جب خود کی اصلاح کر لیتا ہے تو غیر کی اصلاح کی کوشش جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کرتا ہے تاکہ اسلام قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے۔ پس جو اس غرض سے قتال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند رہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے اور وہ کوہان کی بلندی بن گیا، کیونکہ اس کے ذریعے اسلام کو دوسرے دین پر بلندی حاصل ہے۔ شیخ الاسلام
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنا یہ رسالہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہوئے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ وسلام کی دعا کرتے ہوئے ختم کیا ہے، اور اسی کے ساتھ الاصول الثلاثہ اور اس کے متعلقات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مؤلف کو ثواب احسن عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کے اجر و ثواب میں سے حصہ عطا کرے، اور ہمیں اور اللہ کو اپنے دار کرامت میں یکجا کرے۔ انہو جواد کریم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔